السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، تو یہ خبر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بہت شوق گزری، اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ وہ انہیں اور ان کے بیٹے کو کہیں دور چھوڑ آئیں تاکہ یہ میری نظروں کے سامنے نہ رہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن جب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ آئیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ یہ جگہ پہلے ریگستان ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی لے کر جب وہ انہیں یہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو وہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے اصرار کیا کہ کیا یہ بارگاہ الہی سے حکم آیا ہے، تو آپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو جب آپ چلتے چلتے اتنا دور ہو گئے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اے اللہ، میں نے بسائی ہے اپنی اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، تو قائم رکھ انہیں، سو رکھ بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور روزی دے ان کو میمنوں سے تاکہ یہ شکر کریں۔ اس کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں کیا گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی پریشانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی تاکہ کوئی بندہ نظر آ جائے یا پانی مل جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا اور نہ ہی پانی ملا۔ پھر واپس آ گئیں اور قریب کی پہاڑی مروہ پر گئیں اور وہاں بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ جو بھی بیت اللہ میں حاضری کے لیے آتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ نے ان سب پر یہ فرض کر دیا کہ جو بھی آتا ہے بیت اللہ میں وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگائیں۔ ان کی جستجو کی قبولیت کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب آپ 7واں چکر مکمل کر کر واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئیں تو کیا دیکھا ہے کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، اور اس چشمہ کو ابھی بھی آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ چشمہ آج بھی بیت اللہ میں موجود ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اس کا پانی پیتا ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے اس چشمے سے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی، اور اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ خوف اور غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہارے اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے اور اس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ نے کرنی ہے۔ کچھ عرصے بعد بنی جرہم نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لے کر یہاں پر آباد ہو گیا۔ بچپن کا ابتدائی دور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کے ساتھ گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 99 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو چکے تھے۔ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اپنی نظر کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ خواب ذی الحج کی 8 تاریخ کو دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ سوچنے لگے کہ یہ کیا خواب ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے خواب آیا ہے۔ اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم تراویہ یعنی سوچ کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ ہوئی تو یہی خواب آیا۔ پھر آپ نے صبح جب ہوئی تو یہ سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن کہا جاتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کی رات کو یہی خواب دیکھا اور ارادہ کر لیا کہ اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے، اس لیے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔
مگر اس سے پہلے کہ آپ اس حکم کو پورا کرتے، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا اور ان کی رائے طلب کی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بے شک شان نبوت کی علامت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو قرآن کریم میں سورہ صفا آیت نمبر 102 میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں کہا کہ ابو جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے ابلیس نے ان کے راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پر پتھر پھینکے اور ان کو اپنے راستے میں حائل نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جس کو حجاج اکرام ہر سال حج کے موقع پر دہراتے ہیں، یعنی کہ وہ شیطان پر جو پتھر پھینکتے ہیں 3 مقامات پر، وہ یہی مقامات ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے اور اپنے راستے میں حائل نہ ہونے دیا تھا۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے، اور جب دونوں باپ بیٹے اس مقام پر پہنچے منی کہلاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور گلے پر چھری پھیر دی۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 105 تا 107 میں ارشاد ربانی ہے کہ اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تم نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی ہے صحیح جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور جس جانور کی قربانی دی گئی اس کے متعلق روایات یہ ہیں کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔